بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمَ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اور جب اللہ فرمائے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ کیا تو نے لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو دو خدا بنا لو اللہ کے سوا؟ قال سبحانک حضرت عیسیٰ عرض کریں گے پاکی ہے تجھے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق مجھے حق نہیں پہنچتا کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے حکم ہی نہیں دیا گیا۔ ان کنت قلتہ فقد علمتا اگر میں نے ایسا کہا ہوتا تو ضرور تجھے معلوم ہوتا۔ تعلم ما فی نفسی تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے، ولا اعلم ما فی نفسک اور میں نہیں جانتا جو تیرے علم میں ہے۔ انک انت علام الغیوب بے شک تو ہی سب غیبوں کا خوب جاننے والا ہے۔ یہ بھی قیامت کے دن کا معاملہ پیش کیا جا رہا ہے کہ عیسائیوں کی توبیخ اور ان کی ڈانٹ ڈپٹ کے لیے اللہ عز و جل حضرت عیسیٰ سے اس طرح کلام فرمائے گا کہ اے عیسیٰ کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اللہ کے سوا خدا بنا لو؟ کیا تم نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ میری والدہ کو اللہ کے سوا خدا بنا لو؟ جیسے عیسائیوں کے عقیدے ہیں کہ وہ بعض تین خدا مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ، حضرت مریم اور اللہ عز و جل، اور بعض کہتے ہیں کہ خدا جو ہے ان تینوں ہستیوں کے نام کا مجموعہ ہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ اللہ فرمائے گا کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے؟ تو حضرت عیسیٰ یہ سن کر کانپ جائیں گے اور عرض کریں گے کہ میرے مالک مجھے تو اس کا حق ہی نہیں پہنچتا۔ پہلے عرض کریں گے سبحانک تو پاک ہے ہر طرح کی عیب سے، ہر طرح کے شریک سے، تو جب تو شریک سے پاک ہے، تیرا شریک ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر میں کیسے کہہ سکتا ہوں لوگوں سے کہ تیرے سوا مجھے خدا بنا لیں یا مجھے تیرا شریک ٹھہرائیں؟ اور پھر آگے عرض کریں گے علم اللہ کی طرف منسوب کریں گے کہ تو جانتا ہے سب کچھ، اگر یہ بات میں نے کہی ہوتی تو تجھے ضرور معلوم ہوتا، اگر میں نے لوگوں سے کہا ہوتا کہ مجھے خدا بنا لو تو تمہیں ضرور پتہ ہوتا، کیونکہ تو میرے دل کی بات جانتا ہے، میرے دل میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ تجھ پر ظاہر ہے، کیونکہ تو سارے غیبوں کو جاننے والا ہے، تو میں نے ایسی بات نہیں کی۔ یہ صرف اور صرف عیسائیوں کی ڈانٹ ڈپٹ کے لیے ہوگا کہ انہیں کسی طرح سے بھی اس بات کا حکم نہیں دیا گیا تھا کہ حضرت عیسیٰ کو خدا بنا لیں یا معاذ اللہ خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیں۔ انہوں نے یہ صرف اور صرف اپنی طرف سے بات گڑھ لی اور اس طرح کا عقیدہ جو ہے وہ اپنا لیا۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی بہ میں نے تو ان سے نہیں کہا تھا مگر وہی جو تو نے مجھے حکم دیا تھا۔ کیا حکم دیا؟ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم کہ اللہ کی عبادت کرو،
جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور میں ان پر مطلع تھا جب تک میں ان میں رہا، فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ہی ان پر نگاہ رکھتا تھا، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور ہر چیز تیرے سامنے حاضر ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ عرض کریں گے کہ میں نے صرف ان سے وہی باتیں دہرائیں و یا وہی باتیں کہیں جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، تو نے حکم دیا تھا کہ توحید سکھانی ہے ان کو، میں نے ان کو توحید ہی سکھائی ہے۔ اور یہ بات میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ توحید حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک توحید کا جو مسئلہ ہے یہ ساری شریعتوں کے اندر ایک جیسا ہی تھا۔ سارے نبیوں نے اسی بات کی دعوت دی تھی کہ اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ دوسرے احکام جو ہیں وہ تبدیل ہوتے رہے، لیکن توحید کا جو مسئلہ تھا یہ ساری شریعتوں میں ایک جیسا ہی تھا۔ تو حضرت عیسیٰ عرض کریں گے کہ میں نے وہی کہا تھا انہیں جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، توحید انہیں سکھائی تھی، شریعت انہیں بتائی تھی، اور میں نے ان سے کہا تھا کہ اس اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ میں نے ان سے نہیں کہا تھا کہ میں کوئی خدا ہوں یا معاذ اللہ میں خدا کا بیٹا ہوں، بلکہ میں نے ان سے کہا تھا کہ اس رب کو پوجو جو میرا بھی رب ہے اور جو تمہارا بھی رب ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے مجھے بھی پیدا کیا ہے، ہر چیز کا مالک وہی ہے۔ پھر آپ عرض کریں گے کہ جب تک میں ان میں رہا تب تک ان کے اعمال کو دیکھتا رہا، لیکن جب تو نے مرضی سے اٹھا لیا مجھے ان میں سے، پھر تو ہی ان کے سارے اعمال کو دیکھنے والا تھا۔ اب اس میں یہ لفظ ہے فلما توفیتنی، کہ پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا، اس سے عیسائی لوگ اور عیسائیوں کی پیروی کرتے ہوئے قادیانی مرزائی لوگ جو ہیں وہ یہ جو ہے وہ عقیدہ نکالتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ انتقال کر چکے ہیں۔ یہ عقیدہ مسلمانوں کا واضح ہے، سب کو پتہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کا بھی انتقال نہیں ہوا، وہ آپ وصال نہیں پائے، بلکہ اللہ نے آپ کو آسمانوں پر زندہ ہی اٹھایا ہے۔ قرب قیامت کے قریب آپ دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور یہاں زندگی گزاریں گے، شادی بھی کریں گے، آپ کے بچے بھی ہوں گے۔ یہ عقیدہ مسلمانوں کا ہے اور سب کے اندر اتفاق ہے۔ اگرچہ فرقے ہیں مسلمانوں میں، لیکن کسی فرقے کا اس میں اختلاف نہیں ہے، کیونکہ چھٹے پارہ کے اندر ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو آسمان پر اٹھانے کی صریح بات اللہ عز و جل نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے، عیسائیوں نے سمجھا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیا ہے، لیکن ایسا معاملہ نہیں تھا، انہوں نے اس کی شبیہ کو قتل کیا تھا، عیسیٰ کو ہم نے بحفاظت آسمانوں پر اٹھا لیا تھا۔ یہ واضح بات اللہ عز و جل نے فرمائی، اور یہی مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ بھی زندہ ہیں، آسمانوں پر تشریف فرما ہیں، قرب قیامت دوبارہ تشریف لائیں گے دنیا پر۔ لیکن عیسائی اور ان کی پیروی کرتے ہوئے قادیانی مرزائی جو ہے وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ معاذ اللہ انتقال کر چکے ہیں، ان کا وصال ہو گیا ہے۔ اب اس لفظ سے وہ دلیل لاتے ہیں فلما توفیتنی، حضرت عیسیٰ جب اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا۔ یہ جو توفیتنی لفظ ہے یہ عربی میں وفات کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اب وہ کہتے ہیں کہ دیکھو توفیتنی استعمال کیا تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی وفات ہو چکی ہے، وہ انتقال کر چکے ہیں۔ حالانکہ توفیتنی جو لفظ ہے یہ صرف اور صرف وفات کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا، بلکہ عربی میں اس کے بہت سارے معنی ہیں۔ اصل مسئلہ ثابت ہونا تھا ایسے لفظ سے کہ جس میں صرف اور صرف موت کا یا وفات کا معنی پایا جاتا۔ توفیتنی جو لفظ ہے اس میں صرف وفات کا معنی نہیں پایا جاتا، بلکہ اس کے اندر اور بھی کئی سارے معنی ہیں جو دوسرے عربی کے اندر پائے جاتے ہیں اور وہ قرآن مجید میں بھی استعمال ہوئے ہیں۔ توفیتنی کا دوسرا معنی ہے کسی چیز کو مکمل انداز سے پورا کر دینا، یہ اس کا معنی ہے، اور اس کا کئی جگہ قرآن پاک میں بھی اللہ عز و جل نے استعمال فرمایا ہے۔ تو یہ دلیل لے کر آنا کہ توفیتنی چونکہ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب وفات ہے، تو اس لیے حضرت عیسیٰ وفات پا چکے ہیں، یہ دلیل لانا بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اور دوسری بات، اگر مان بھی لیا جائے کہ اس کا مطلب وفات ہی ہے، اگر مان بھی لیا جائے کہ اس کا مطلب وفات ہی ہے، تو یہ جو بات ہو رہی ہے یہ قیامت والے دن کی ہو رہی ہے۔ قیامت والے دن اللہ فرمائے گا نا حضرت عیسیٰ سے کہ تم نے ایسا کہا تھا لوگوں سے، اور آپ کہیں گے کہ نہیں میں نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا۔ یہ قیامت والے دن کی بات ہو رہی ہے، تو قیامت والے دن تو ہم بھی مانتے ہیں کہ ایک دن حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے، پھر بعد میں ان کو موت آ جائے گی، بعد میں ان کا وصال ہو جائے گا، وہ دنیا سے تشریف لے جائیں گے۔ یہ تو مسلمانوں کا بھی عقیدہ ہے۔ ہم حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ ان کو کبھی وفات ہی نہیں آئے گی، موت نہیں آئے گی،
بلکہ ابھی وہ زندہ ہیں، لیکن جب دنیا میں آ جائیں گے پھر ان کی جو ہے وہ وصال کا وقت آئے گا اور وہ بھی اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے، ان کو بھی وصال ہو جائے گا ان کا۔ تو یہ بات قیامت کے دن کی ہو رہی ہے، اور قیامت کے دن واقعی ایسا ہے کہ ہر ایک نے اس دن وفات پا جانا ہے، اور ہر ایک جو ہے وہ دوبارہ سے زندہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو انہیں بخش دے فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو بے شک تو ہی ہے غالب حکمت والا۔ یعنی آپ عرض کریں گے کہ اے اللہ اگر تو گناہ گاروں کو عذاب دیتا ہے تو یہ تیرا انصاف ہے، اس پر کوئی جو ہے وہ اعتراض نہیں کر سکتا تیرے عدل پر، اور اگر تو ان میں نیکوکاروں کو بخش دیتا ہے تو تو پھر غالب حکمت والا ہے، اس میں تیری حکمت ہے کہ تو کس کو چاہے معاف کرے اور کس کو چاہے جو ہے وہ عذاب کے اندر مبتلا کر دے، یہ اس کا عدل و انصاف ہے۔ کوئی جو ہے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس بڑی نیکیاں تھیں لیکن اللہ عز و جل نے معاذ اللہ میرے ساتھ زیادتی کی اور مجھے جہنم کے اندر ڈال دیا، وہ اس کے عدل پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ وہ عدل کرے تو بہت سارے اپنے آپ کو اونچا سمجھنے والے بھی عذاب کے اندر آ جائیں، اور وہ رحم کرے تو ہم جیسے گناہ کاروں کو بھی معاف کر دے، یہ اس کی رحمت ہے۔ عدل کریں تے تھر تھر کمبن اچیاں شاناں والے، عدل کریں تے تھر تھر کمبن اچیاں شاناں والے، فضل کریں تے بخشے جاسن میں ورگے منہ کالے۔ اگر وہ فضل کرنے پہ آئے تو ہمیں بھی معاف کر دے، اور اگر اس کا عدل ہو تو وہ اونچی شان والوں کو بھی شکنجے میں لے لے اور پکڑ لے، اور پھر کوئی اس سے بچ نہیں سکتا اس کے شکنجے سے۔ اس نے اگر کسی کو پکڑ لیا، اگر بندے کو ناز ہے اپنی عبادت پر کہ میں نے بڑی عبادتیں کی ہیں، تو سمجھ لیں کہ وہ بندہ دھوکے کے اندر ہے۔ بخشش صرف اور صرف رب کی رحمت سے ہو سکتی ہے، اعمال سے بخشش نہیں ہو سکتی۔ کبھی اعمال پر بھروسہ نہ کیجئے، یہ سمجھیے کہ میں نے بڑے سجدے کیے ہیں، یا یہ سمجھیے کہ میں 5 وقت کا پکا نمازی ہوں، یا یہ سمجھیے کہ میں بڑے صدقہ و خیرات کرتا ہوں۔ نہ، صرف اور صرف امید اپنے رب کی رحمت پر رکھیے کہ وہ اپنے رحمت سے معاف کرے تو معاف کرے، لیکن اگر وہ پکڑ کرنے پہ آئے تو بڑے بڑے اونچے اعمال کرنے والوں کو بھی پکڑ لے۔ اگر اس کی پکڑ مضبوط ہو جائے، کیونکہ وہ خود کہتا ہے اِنَّ بطشَ رَبِّکَ لَشَدِیدٌ، کہ تمہارے رب کی پکڑ بڑی مضبوط ہے، بڑی سخت ہے، تو وہ اگر پکڑ کرنے پہ آئے گا تو اونچی شان والے بھی شکنجے کے اندر آ جائیں گے، لیکن اگر وہ رحم و فضل کرنے پہ آئے گا تو ہمیں بھی معاف کر دے گا۔ تو اس کی رحمت پر امید ہونی چاہیے، اس کے فضل پر امید ہونی چاہیے، کبھی اترانا نہیں چاہیے، کبھی تکبر نہیں چاہیے اپنی عبادت پر، کبھی اپنی بڑائی نہیں بولنی چاہیے کہ میں نے بڑی عبادتیں کر رکھی ہیں، کبھی اپنی بڑائی نہیں بولنی چاہیے کہ میں اس کے سامنے بڑا سجدہ ریز ہوتا ہوں۔ کیا پتہ اسے ہمارے سجدے قبول ہیں بھی کہ نہیں، کوئی ایسا سجدہ ہے بھی کہ نہیں ہمارے پاس۔ ہمارے سجدوں میں تو ریاکاری آ جاتی ہے، ہم اس کے لیے جھکتے ہی کب ہیں؟ ہم تو لوگوں کو دکھانے کے لیے جھکتے ہیں، ہم دکھاتے ہیں لوگوں کو کہ لوگ ہمیں کہیں کہ یہ بہت بڑا نمازی ہے، ہم دکھاتے ہیں لوگوں کے سامنے صدقہ و خیرات کرتے ہیں تاکہ لوگ ہمارے بارے میں یہ کہیں کہ یہ بڑا سخی ہے، بڑا اللہ کی راہ میں دینے والا ہے۔ حالانکہ حضور نے کہا ہے کہ اعمال ایسے کرو کہ دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں کو پتہ ہی نہ چلے کہ تمہارے دائیں ہاتھ نے کیا کیا ہے۔ یہ سب حضور نے فرمایا ہے۔ 3 لوگوں کو پیش کیا جائے گا بارگاہ الہی میں قیامت کے دن۔ ایک عالم کو پیش کیا جائے گا، اللہ عز و جل اس کے بارے میں فیصلہ فرمائے گا کہ اس کو جہنم کے اندر ڈال دو۔ وہ عرض کرے گا اے میرے مالک میں تو تیرا دین سیکھا، آگے لوگوں کو سکھایا، تو میری کیا غلطی ہے؟ اللہ فرمائے گا تو نے دین اس لیے سیکھا تھا تاکہ تجھے لوگ عالم کہیں، بڑا جو ہے وہ اونچا قاری کہیں، اور وہ لوگوں نے دنیا میں کہہ لیا، اب آخرت میں تیرے لیے کوئی ثواب نہیں ہے، اسے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ پھر ایک سخی کو پیش کیا جائے گا، وہ اللہ عز و جل اس کے بارے میں فیصلہ فرمائے گا کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ وہ عرض کرے گا اے میرے مالک میں نے تیری راہ میں اتنا مال خرچ کیا، میں نے تیرے بندوں کی مدد کی اتنی۔ اللہ فرمائے گا تو نے اس لیے یہ کام کیے تاکہ لوگ تجھے سخی سمجھیں، لوگ تجھے کہیں کہ یہ بڑا سخی اور بڑا دریا دل ہے۔ اللہ فرمائے گا دنیا میں بس وہ لوگوں نے کہہ دیا، آج آخرت میں تیرے لیے کوئی ثواب نہیں ہے، اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تیسرے ایک بندے کو شہید جو ہوگا اس کو پیش کیا جائے گا، اللہ اس کے لیے بھی جہنم کا فیصلہ فرمائے گا۔ وہ کہے گا اے میرے مالک میں تیری راہ میں شہید ہو گیا، تیرے دین کی خاطر میں نے شہادت قبول کی۔ اللہ فرمائے گا تو نے اس لیے شہادت قبول کی تاکہ تجھے لوگ بہادر سمجھیں، تیرے بارے میں یہ کہیں کہ یہ بڑا ہی بہادر شخص تھا، وہ لوگوں نے دنیا میں کہہ لیا، آج آخرت میں تیرے لیے کوئی ثواب نہیں ہے، اس بندے کو بھی جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ تو ہمارے تو اعمال ریاکاری سے بھرے پڑے، ریاکاری،
لوگ دیکھیں تو ہم اتنی لمبی عبادت کریں، لوگ دیکھیں تو ہم اتنا جو ہے وہ زیادہ لمبی عبادت کریں، لیکن گھر پر بیٹھے ہوں تو ہمارے نفل ہی چھوٹ جائیں، گھر پر ہوں تو ہمارے نفل ہی چھوٹ جائیں، لیکن لوگوں میں آئیں تو ہماری جو ہے وہ سنت غیر موقدہ بھی نہ چھوٹیں۔ یہ ہے ہمارے اعمال کا دار و مدار۔ تو صرف اور صرف اپنے رب کی رحمت پر امید کہ وہ چاہے گا تو اپنی رحمت سے ہمیں معاف کر دے گا، ورنہ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ ہمیں معاف کیا جائے۔ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، اللہ فرمائے گا یہ وہ دن ہے کہ جس میں سچوں کو ان کا سچ کام آئے گا۔ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب کی سلطنت ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں پھر اللہ عز و جل قیامت کے دن ہی ارشاد فرمائے گا کہ یہ ایسا دن ہے کہ جس دن سچوں کو ان کا سچ نفع دے گا، یعنی وہ جنہوں نے نیک اعمال کیے تھے، جنہوں نے ایمان قبول کیا تھا، اسلام قبول کیا تھا، تو اللہ فرمائے گا آج ان لوگوں کو اس کا ثواب دیا جائے گا، آج وہ لوگ اپنے سچ کا بدلہ پا لیں گے۔ اور یہ سچ وہ ہے جو دنیا میں انہوں نے بولا ہوگا، ورنہ آخرت میں تو سارے ہی سچے بن جائیں گے۔ آخرت میں سبھی کہیں گے کہ واقعی تو ہی رب ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ سچ کی بات کی جا رہی ہے، وہ سچ جو دنیا کے اندر انہوں نے بولا تھا، دنیا کے اندر انہوں نے اسلام قبول کیا اور نیک اعمال کیے، تو اللہ فرمائے گا آج انہیں ان کے سچ کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور وہ کیا ہے کہ ان کے لیے اللہ نے جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اور سب سے بڑی نعمت جو اللہ انہیں عطا فرمائے گا، جو فرمائی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ جب ان سے راضی ہو جائے گا تو پھر انہیں راضی کر دے گا۔ اللہ عز و جل جب ان سے راضی ہو جائے گا تو انہیں اتنی نعمتیں عطا فرمائے گا کہ یہ راضی ہو جائیں گے، کوئی سوال ہی نہیں بچے گا۔ اللہ پوچھے گا جنت میں کہ بتاؤ اور کیا چاہیے تمہیں، اور کیا چاہیے، اور سوال کرو تمہیں اور کچھ چاہیے تو، لیکن کوئی سوال ہی نہیں بچے گا۔ اس دن ہر سوال پورا کر دیا جائے گا، اس دن بندے کو راضی کر دیا جائے گا، اتنی نعمتیں اس کو عطا کی جائیں گی۔ لیکن یہ اس کے لیے ہے جس نے سچ بولا، یعنی نیک اعمال کیے، اپنے رب کی فرما برداری کی، اس کے لیے یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو ہمیں بھی اپنے رب کا فرما بردار ہی ہونا چاہیے۔ نافرمان ہونے سے بڑا اچھا ہے کہ بندہ فرما بردار ہو جائے۔ فرما بردار ہونے میں کوئی مشقت نہیں لگتی، بس اپنے رب کو راضی کر لیں تو انشاءاللہ وہ فرما برداری کی بھی توفیق عطا فرمائے گا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ درس کی غلطیاں، نماز کی غلطیاں اپنے کرم سے معاف فرما۔ جو درس ہوا اس پر عمل کرنے، اس کو آگے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما۔ ہم سب کو خلوص و استقامت سے 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔